اچھا، کوئی دوست کچھ سوال کرنا چاہیں تو شوق سے اجازت ہے. سوال یہ ہے کہ جمعے کا دن مبارک کیوں ہوتا ہے؟ جمعے کے دن خاص عبادت ہوتی ہے اجتماعی، اور اصل تو عبادت مبارک ہے نا. نہیں، دن تو سارے ایک جیسے ہیں. نہیں میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اصل مبارک جو چیز ہے وہ عبادت ہے خدا کی. تو جس دن زیادہ عبادت ہوگی وہ زیادہ مبارک ہوگا. میرے سننے میں یہ ہے کہ جمعے کو، یعنی کہ دنیا جو بنی ہے، سورج چاند ستارے یہ چیزیں، جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا تم اپنے کام شروع کرو. نہیں یہ لوگ بات سمجھتے نہیں ہیں. یہ دنیا تو بنی ہے بلینز آف ایئرز میں، اربوں سال میں. جی ہاں. تو اس لیے جمعے کا دن تو یہ حکم ملا ان چیزوں کو کہ تم اپنے کام شروع کر دو. نہیں، حکم تو پہلے دن سے خدا کا ملا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، تدریجی انفولڈ ہو رہا ہے اربوں سال سے. اس لیے یہ معنی ہی نہیں ہے، لوگ بات نہیں سمجھتے صحیح. بات یہ ہے کہ جمعہ انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جمعے کا مفہوم ہے اکٹھے ہونا ایک جگہ اور خدا کے ذکر کے لیے. اس لیے خدا کا ذکر تو ساتوں دن ہوتا ہے، لیکن اجتماعی ذکر جمعے والے دن جو ہوتا ہے وہ ان 7 دنوں میں نہیں ہوتا. وہ کسی اور دن کیوں نہیں رکھا گیا؟ جس دن رکھا گیا اسی کے نام جمعہ ہے. وہ کسی اور دن کیوں نہیں رکھا گیا؟ صرف اگر جمعہ کسی اور دن رکھتے تو آپ کے جیسے آدمی نے کہنا تھا کسی اور دن کیوں نہیں رکھا گیا. پھر کیا کیا جاتا؟ ہفتے کے دن ہوتا تو آپ نے یہی سوال یہاں کرنا تھا کہ ہفتے کے دن کیوں نہیں رکھا گیا. اتوار کو ہوتا تو آپ نے یہی سوال کرنا تھا، نہیں کرنا تھا؟ کرنا تھا. پھر میں کیا کرتا اس کو؟ بیٹھ جائیں. اور حاضر ہماری حضور، یہ لاسٹ نائٹ کا آپ کے درس کے میرا خیال ہے میرے جیسے آدمی کے سمجھنے کے لیے ہیو ٹو سی دا ٹیپ. کیا چیز؟ لاسٹ نائٹ درس قرآن. ٹو انڈرسٹینڈ اٹ آئی تھنک اٹ نیڈز اباؤٹ ٹو ری پلے اٹ a couple of times, especially comparison of evolution with the parallel to development of religion. Because the human evolution, according to Darwin's theory or other theories, it has taken very long time to reach this stage of Homo sapiens. But religious development has not taken so long. بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس مثال میں ہی اس بات کا جواب دے دیا جو قرآن کریم نے پیش کی ہے. فرمایا ہے کہ دیکھو ماں کے پیٹ میں کیسی تصویروں میں سے گزرتے ہو تم، کن شکلوں سے نکلتے ہو. تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر وہ ایوولوشن ریپیٹ ہو جاتی ہے جو ملینز اور ملین بلکہ بلینز ایئرز سے تعلق رکھتی ہے. تو اسکیل چھوٹی ہو گئی ہے نا اب. تو مذہب کی تاریخ پر بھی اسی اسکیل کا اثر پڑے گا اسی حد تک. انسان کی جو پیدائش ہے اس نے 9 مہینے کے اندر وہ ساری فلم انوائنڈ کر دی جو بلینز آف ایئرز پہ پھیلی ہوئی ہے. تو انسان کے زمانے میں اسکیل اسی حد تک اسی نسبت سے چھوٹی ہو گئی ہے. اب ڈیولپمنٹ کی رفتار اسی نسبت سے تیز ہو گئی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں تک انسانی ترقی کو ملحوظ رکھا جائے تو انسانی ترقی کی رفتار بھی جوں آگے بڑھ رہی ہے اس میں ایکسلریشن آتی چلی جا رہی ہے. اور اتنی ایکسلریشن آ گئی ہے کہ اگر آج کل کے 10 سال کی ترقی کو آپ ملحوظ رکھیں تو گزشتہ آدم سے لے کر 10 سال پہلے تک کی ساری ترقی مٹیریل ٹرمز میں اس کے برابر نہیں نظر آئے گی. اتنے بڑے بریک تھرو ہوئے ہیں اور آئندہ 10 سال میں اس رفتار نے اور بڑھنا ہے اسی طریقے سے. تو ایکسلریشن آتی جا رہی ہے. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان اس سارے ایوولوشن کے دور میں جس میں مادی ایوولوشن بھی شامل ہے اور زندگی کی ایوولوشن بھی شامل ہے، اس سب کو اگر اکٹھا ایک چارٹ میں بنایا جائے، اس میں انسان جب سے پیدا ہوا ہے
اس سے اب تک کے زمانے کو اس میں شامل کر لیا جائے تو آپ کو پتہ کیا نسبت بنے گی؟ اگر فرض کریں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیوں سکیلز بدل گئی ہیں، فرض کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ سب کام ہو گیا جو ابتدائی آفرین سے لے کر اب تک ہوا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر یعنی اس سکیل کو سکیڑ کے، جس طرح آپ کرتے ہیں نا دنیا کا نقشہ اتنی سی جگہ میں لے آتے ہیں اور سکیل بدل دیتے ہیں، تو اگر ٹائم سکیل بدل کر آپ 24 گھنٹے کی سکیل پر لے آئیں یعنی ایک دن پہ، تو انسان پتہ کب پیدا ہوا ہے اور اس کو کتنا حصہ ملا ہے اس زمانے میں سے؟ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ مکمل وہ ہیں جس میں انسان ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. 23 گھنٹے آخری ایک سیکنڈ کا جو آخری حصہ ہے اس میں آ کے انسان پیدا ہوا ہے. اگر انسان کی ترقی کے لیے وہی سکیل استعمال کی جاتی تو ایک سیکنڈ کے اس تھوڑے سے حصے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ناممکن تھا. اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اس کی ترقی کی رفتار بہت بڑھا دی، اتنی زیادہ تیز کر دی کہ اس کی پیدائش 9 مہینے میں بلینز آف ایئرز کی ایولیوشن کو یا ملینز کی ایئرز آف ایولیوشن کو ریپیٹ کر جاتی ہے، اور خود وہ ترقی اس تیزی سے کر رہا ہے کہ اب وہ ایک سال میں اتنی سٹرائڈز کر لیتا ہے جو پہلے ہزاروں سال میں نہیں کر سکتا تھا. اس لیے سکیلز بدل گئی ہیں. تو مذہب کی ایولیوشن کیوں تیز نہ ہوتی؟ مذہب کی ایولیوشن اگر اس سکیل پہ کی جاتی تو انسان کو پیدا ہی پھر پہلے ہونا چاہیے تھا. ہاں ہاں. مگر اس لحاظ سے جو حضور نے رات کو فرمایا جو پریزنٹ مذہب کی تعلیم ہے، اس میں پریویس زمانے کے جو مذاہب ہیں ان کی تعلیم ریفلیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی مذہب کو ہم کیٹیگوریکلی یہ نہیں کہہ سکتے یو آر رانگ. کسی مذہب کی بنیاد کو رانگ نہیں کہہ سکتے. کسی مذہب کی تعلیم کے بعض حصوں کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت میں یہ پیچھے رہی ہوئی تعلیم ہے جب آبسولیٹ ہو چکی ہے. جو رات میں نے درس میں بیان کیا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فنڈامنٹلز تمام مذاہب کے بیسیکلی وہی ہیں، جس طرح لائف کا بریک ورک ایک ہی ہے، خواہ انسان ہو خواہ جانور ہو، جہاں تک کسی سٹیج پر بھی ہو اس کا جو بیسک نقشہ ہے زندگی کا جس کو فنڈامنٹل کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے. وہ ڈی این اے آر این اے وغیرہ اسی قسم کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ سب میں کامن ہیں، اور سٹائل وہی ہے، ڈیزائن ملتا جلتا ہے. یہ ہیں فنڈامنٹلز. فنڈامنٹلز قرآن کریم فرماتا ہے کہ سارے مذاہب کے ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود بندر اور انسان کی شکل میں بڑا فرق ہے. آپ یہ کہیں کہ بندر کا جو کی اناٹمی اور بندر کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت ملتی جلتی ہے انسان سے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے پھر بندر ہی کیوں نہ بن جائیں ہم؟ یہ معقول سوال ہوگا. مگر اس لیے جو اگلی سطح کی ترقی یافتہ شکل آ چکی ہو تو پچھلی سطح کی چیز آبسولیٹ ہو جاتی ہے فوراً. آپ کا اپنا تو یہ حال ہے کہ اگلا ماڈل موٹر کا آ جائے اگلے سال کا تو یو ول پریفر ٹو ہیو دیٹ ماڈل، حالانکہ بنیادی طور پر بہت ہی معمولی فرق پڑا ہوتا ہے. اور مذہب میں کے ماڈل میں تو بہت زیادہ چینجز آئے ہوتے ہیں بنسبت اس موٹر کے ماڈل کے، اور وہ آپ کو مفت مل رہا ہے اور آپ لیتے نہیں. یہ مطلب ہے انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا. مگر اب بہت سی جو یہ فرینڈلی ٹاکس ہوتی ہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ، میں نے کئی دفعہ کیا ہے، وہ پھر فرینڈلی ٹاک میں وہ کہتے ہیں کیا ہمارا مذہب غلط ہے؟ میں بتا چاہ رہا ہوں غلط کہنا ان کو اس طرح ہے، ضروری ہے ان کو آپ یہ سمجھائیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بار بار سمجھانا پڑے گا کہ بنیادی طور پر مذہب ایک ہونے کے باوجود دو قسم کے اب فرق ایسے پڑے ہیں جن کی وجہ سے مذہب میں غلطیاں آ گئی ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ تعلیم کا ایک حصہ گزشتہ مذاہب کا وقتی تھا. جس طرح انسان کی ترقی میں سوشل پیٹرن میں
اس کے اندر ایک حصے میں انسان کے گڈے نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اب اس زمانے میں جا کر آپ دیکھیں تو گڈے کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے. وہ سب سے زیادہ اس زمانے کی ترقی یافتہ صورت ہے. کارٹ گڈا جس کو کہتے ہیں آرڈنری لکڑی کے بنے ہوئے ویلز, اور آپ اس کو غلط ان معنوں میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس زمانے میں سب سے ایڈوانس طریقہ تھا کیریج کا. لیکن جب گڈے کے بعد اور تیز رفتاریاں سواریاں چیریٹس ٹائپ کی ایجاد ہوئی جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھیں, یا کنوینس کے لیے اور ماڈرن طریقے استعمال ہو گئے, ایجاد ہو گئے, یہاں تک کہ فریٹ ٹرینز اور بڑے بڑے ٹرک اور یہ سب چیزیں, اس وقت گڈے والا آپ سے بحث شروع کر دے کہ میں تو گڈے ہی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تم کہتے ہو کہ اس وقت یہ پرفیکٹ تھا اپنے وقت کے لحاظ سے, تو اس کا یہ معقول ہوگا سٹانس؟ بس یہی جواب ہے کہ ہم غلط نہیں کہتے کیونکہ جس وقت یہ تعلیم آئی تھی اس وقت درست تھی, لیکن زمانے سے تعلق رکھنے والی تھی, اس لیے اس کا وہ حصہ جو زمانی ہے وہ غلط ہو گیا آج کے کانٹیکسٹ میں, اس وقت کے کانٹیکسٹ میں نہیں. لیکن جو بنیادی حصہ ہے دین قیمہ جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے وہ جاری ہے, اس کو کبھی کوئی غلط نہیں قرار دے سکتا. اس میں بیسکس ہیں کہ ورشپ کرو, انسان کے حقوق کا خیال رکھو, اپنے اموال میں سے غریبوں کے لیے اور خود نیک کاموں میں خرچ کرو. اس کو کوئی زمانہ بھی غلط نہیں کر سکتا. یہ فنڈامنٹلز ہیں. دوسرا حصہ وہ ہے جو انہوں نے خود بدلا دیا. ابتغاء تعویل ابتغاء الفتنت و ابتغاء تعویل جو کل کی آیت ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ حصہ تو ایوولوشن کے پروسیس میں تمہارا پیچھے رہ گیا, کچھ وہ ہے جس کو تعویل کی خاطر اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے یا فتنہ پیدا کرنے کے لیے, اموال ذاتی منافعت کے لیے پیسے کھا کر کسی کی مرضی کی بات بنا لی, قرآن کریم سے نکال دی, حدیث سے نکال دی, یہ کر کے تم نے دین کو بگاڑ دیا. یہاں تک کہ اکثریت نے اسے دین کا حصہ سمجھ لیا. بعد کے آنے والے دین نے فرقان کا کام کیا اور بتا دیا کہ یہ حصے خدا کے نہیں ہیں بلکہ انسان کے ہیں, اس لیے وہ حصہ غلط ہے. تو جب غلطیاں ہو گئیں تو پھر ان کو دکھانے غلطیاں ثابت کر دی جائیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان غلطیوں کو چھوڑ کر جو موسٹ ماڈرن لیٹسٹ ماڈل مذہب کا نکلا اس کو قبول کرو. یہ اگر کنفیوژن تھا رات ہی تو پھر رات کو پوچھ لینا چاہیے تھا آپ کو تاکہ وہاں بھی دور ہو جاتا. تبھی تو میں نے موقع دیا تھا سوالوں کا. اچھا جی ضرور. یہ جو آپ کہہ رہے تھے اسی میں کچھ میرے سوال کا ویسے حصہ شامل ہے. اس میں جو ابھی آپ نے بیان کیا نا دوسرے مذاہب کے متعلق, تو سوال یہ ہے کہ جب لوگوں کو تبلیغ کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں تو جو مسلمان جو ایران سے یا سعودی عربیہ سے یہاں کافی عرصے سے مقیم ہیں تو وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم 5 ارکان جو ہیں اسلام کے اس میں ایمان رکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں, اور یہ ضرور بحث شروع کرنی ہے آپ لوگوں نے جو کہ جی ہمیں احمدی ہونا چاہیے, مسیح الاسلام میں ایمان لانا چاہیے, اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ تبلیغ کی. آپ یہ بحث کیوں کرتے ہیں ان سے؟ ایسی آپ کو کرنی نہیں چاہیے ایسی بحث. آپ کو یہ بحث کرنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی وہاں سے بات شروع کریں اور یہ پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں کہ امام مہدی آئے گا تو اس کو مانو اور مسیح آئے گا تو اس کو مانو. اس کا وہ کہتے ہیں کہ جب آئے گا تو ایک بہت بڑا ہیجان برپا ہوگا دنیا میں, تو پتہ چل جائے گا. جی بنیاد تو قائم ہو گئی نا پھر. جی وہ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مان لیتے ہیں. ہم تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ آ گیا, بس اس پر بحث کرو آیا کہ نہیں آیا. اگر آ گیا ہے تو ان سے کہیں کہ تم خود مانتے ہو کہ پھر ماننا ضروری ہو جاتا ہے. یہ ضرور مانتے ہیں کہ آنا. بس پھر جب کہتے ہیں جی تو آپ ان سے کہیں کہ صرف تم یہ نہیں مانتے کہ آنا ہے, تم یہ مانتے ہو کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے یہ کہ اسلام کی زندگی اور موت اس سوال سے وابستہ ہو جائے گی. آئے گا اس لیے کہ مسلمان بگڑے ہوں گے, آئے گا اس لیے کہ کوئی نئی زندگی دے, نئی تنظیم بخشے, ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کا سامان کرے. یوں ہی اس نے تماشا دکھانے تو نہیں آنا, یہی مقام کرنے آنا ہے.
یہ باتیں جب ان سے پکی کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ایک دم اہمیت اختیار کر لیتا ہے خود ان کے نزدیک. ان کو کہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں آ گیا, ہمارا فرض نہیں تمہیں بتائیں کہ آ گیا ہے, اور اگر اس کا آنا نہ آنا اتنا ہی بے معنی ہے جتنا تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی بڑی پیشگوئی کرتے اور اتنی اہمیت دیتے اس بات کو. اس لیے بات بنیادوں سے شروع کرنی چاہیے. جی. اور اس کے بعد پھر دوسرے جب اسلام دوسرے مذہب رکھنے والے لوگوں کو پھیلانے کی بات ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کا بتایا جائے, عیسائیوں کو, یہودیوں کو, تو اس کے ضمن میں ایسے بات کی کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر نیک اعمال پہ کر رہے ہیں, اچھی دے آر ہیومن بیٹر ہیومن بینگ, تو ان کو خدا خود ہی معاف کر دے گا, ان کو ضرور ایسے ڈسٹرب کرنا ہے. دیکھیں صرف ان کی معافی کا سوال نہیں ہے, یہ تو بڑی خود غرضی ہے اس اپروچ میں. جی. بات یہ ہے کہ مذہب ایک سسٹم کو درست کرنے کے لیے آتا ہے, اور جب سسٹم درست ہوتا ہے تو انفرادی حادثہ نہیں ہوتا کہ چند آدمی اچھے, بلکہ بھاری اکثریت کے لیے اچھا ہونے کے لیے بہتر سامان پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ریولوشنز کی ضرورت آتی ہے مذہبی دنیا میں. انفرادی طور پر ایک آدمی اچھا ہو سکتا ہے ہر جگہ, انفرادی طور پر رشیا میں بھی آدمی اچھے ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, مختلف جگہوں پر ہیں, لیکن نظام بدلنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ پھر نظام بدلنے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اگر نظام اچھا آ جائے تو اکثریت کے لیے اچھا ہونے کے بہتر مواقع مہیا ہو جاتے ہیں. اس لیے مذہبی نظام کو یا بدلنا پڑتا ہے یا ریوائیو کرنا پڑتا ہے. اب ان سے آپ اس بات کو یوں بھی چھیڑ سکتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ چند آدمی نماز پڑھتے ہیں, چند آدمی نیکی بھی کرتے ہیں, لیکن مزاج کے لحاظ سے اس وقت اسلامی دنیا کی بھاری اکثریت غیر صالح ہو چکی ہے یا نہیں مزاج کے لحاظ سے, اور مزاج کے لحاظ سے دن بدن یہ تنزل کی طرف قدم آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں. مزاج کے لحاظ سے فساد ہماری معاشی, تمدنی, اخلاقی حالت میں دن بدن زیادہ گہرے طور پر سرایت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. انفرادی بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود میں بھی اچھے لوگ ہیں, قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسائیوں میں اچھے لوگ ہیں. تو ہم تو جب ان سے بحث کریں گے عیسائیوں یہودیوں سے, تو یہ تو فنڈامنٹلز میں ہمارے داخل ہے, ہم قرآن کی بات کے طور پر پہلے ہی مان رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے. ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن نے جس وقت آغاز ہوا تھا 1400 سال پہلے, جس وقت تمہاری حالت آج سے بہتر تھی, اس وقت بھی کہا تھا کہ تم میں اچھے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی ضرورت ہے تمہاری اصلاح کی. تو آج تو تم بدتر ہو گئے, آج اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تمہاری اصلاح کی, اجتماعی اصلاح کی. دوسرے یہ کہ انفرادی طور پر چند نیکیوں کی وجہ سے جو نظریاتی ہے فساد وہ دور نہیں ہو سکتا. بعض نظریات ایسے ہیں جو فساد پیدا کرنے کا موجب بن جاتے ہیں, جن کے اندر اصلاح کی طاقت نہیں ہوتی. اس لیے نظریاتی لحاظ سے ضروری ہے کہ اصلاح کی جائے, اس کے بغیر عمومی طور پر انسان کے لیے بہتر مستقبل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. جتنی بھی موجودہ ماڈرن اصلاحی تحریکات چل رہی ہیں وہ نظریات پر چلتی ہیں. پہلے نظریاتی اصلاح کے پہلے کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد عمل کے سانچے میں ڈھلتے ہیں وہ نظریات, پھر ایک بہتر اور نئی قوم ابھرتی ہے. یہ تو بڑا وسیع مضمون ہے, اس کو انفرادی سطح پر طے کیا ہی نہیں جا سکتا. اور کوئی فرمائیے. اکثر اشخاص یہ جاننے کے باوجود کہ زندگی عارضی ہے دولت کی ہرس میں سرگرداں رہتے ہیں. حضور سے درخواست ہے کہ ہماری تسلی کے لیے فرمائیں کہ کیا یہ خواہش قدرتی ہے یا کسبی, اور اسلامی تعلیم کا
کس حد تک اس پر اثر ہوتا ہے؟ آپ کے سوال میں ایک بنیادی غلطی، آپ نے لفظ باوجود استعمال کیا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے اور زیادہ تمنا ہونی چاہیے. زندگی عارضی ہے تو ایک یہ بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ تھوڑے وقت رہ گیا، جتنے کما لو، اور اس کے بعد کسی نے کیا پوچھنا ہے پھر. تو اس کے نتیجے میں بھی تو ہو سکتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی خواہ عارضی ہو، خواہ 10,000 سال کی ہو یا اس سے بھی زیادہ، قرآن کریم نے اس مضمون پہ پہلے ہی روشنی ڈال دی ہے کہ تمنا مزید کی یہ انسانی فطرت میں داخل ہے، عمر کے لحاظ سے بھی، دولت کے لحاظ سے بھی. اللہ تعالیٰ عمر کے متعلق فرماتا ہے کہ کتنی بڑی ہم تمہیں عمر دے دیں پھر بھی تم یہی کہو گے کہ ابھی اور بھی مل جائے تو ٹھیک ہے. اور انسان کا یہ حال ہے کہ اگر ایک وادی سونے سے بھری ہوئی اس کو مل جائے تو وہ اور کی تمنا کرے گا، حرص اس کی پوری نہیں ہوتی. قرآن کریم میں بھی اس مضمون پر روشنی ہے، احادیث میں بھی کثرت سے اس مضمون پر روشنی ملتی ہے. اس لیے یہ فطرت کا معاملہ ہے. انسانی فطرت میں مزید کی تمنا خدا نے رکھ دی ہے، اور یہ تمنا اس کی ترقی کی خاطر رکھی گئی ہے. اب اسے آپ چاہیں تو صحیح رخ پر استعمال کر لیں، چاہیں تو غلط رخ پہ استعمال کر لیں. اگر یہ موٹیو فورس ہوتی ہی نہ تو مذہب بھی نہیں پیدا ہونا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ اس طاقت کو اگر آپ غلط رستوں پر استعمال کریں گے تو مادہ پرستی کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا اور مادے کی حرص بڑھے گی. اگر اس کو صحیح رخ دے دیں گے تو پھر روحانی دولت کی اور علمی دولت کی، اللہ تعالیٰ سے قرب کی تمنا، یہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو ان کی حرص بڑھتی، ان کی خواہش بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے فی ذات ہی یہ تمنا بری نہیں ہے، یعنی یہ ٹرینڈ برا نہیں ہے. اس کا استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. فرمائیے رشید عبدالرشید صاحب. حضور یہ سوال میرے خیال میں پہلے پوچھا جا چکا ہے، لیکن اعلان کر دینا آخر سے کہ آئندہ سے وہاں کرسیوں پر ہوا کرے گی. یہ کہ دوست اگر یہاں آنے میں تردد کرتے ہوں تو وہ بتا دیں گے دوستوں کو. حضور سوال کے 2 پارٹس ہیں. جی. کیا سارے سابق مذاہب اپنی تعلیم کو آخری اور حتمی تعلیم قرار دیتے رہے تھے؟ پہلا تو ایسا یہ ہے. اور باوجود خود ارتقاء کے قائل ہونے کے روحانیت کی ترقی کے لیے ایک ایسے نقطہ کی خبر دیتے رہے تھے جس پر انسان نے جمع ہو کر انسانی پیدائش کے مقصد کو حاصل کرنا تھا. یہ دوسرا حصہ. جہاں تک پہلے حصے کا سوال ہے، کسی قرآن کریم کے سوا کسی اور مذہب کا ہمیں یہ دعویٰ نہیں ملتا کسی بھی روحانی مذہبی کتاب میں کہ آخری کتاب ہے جہاں شریعت مکمل ہوئی ہے. اس لیے یہ مذہب والے آج یہ مانتے ہیں، یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہمارا آخری ہے، لیکن ان کی کتاب خاموش ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی عظیم الشان خدمت کی، اس میں ایک یہ بنیادی اصول تھا جو آپ نے پیش فرمایا. اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طریق پر غیر مذاہب کا مقابلہ نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے اس زمانے میں بہت بڑا امپیکٹ پیدا ہوا تھا مسلمانوں پر، مسلمان علماء پر، کہ یہ بالکل ایک نیا جدید ہے جہاد کا طریق، علمی جہاد کا، جو اس سے پہلے نہیں ہوا. آپ نے بعض اصول پہلے بنائے اور عقلی طور پر ان اصولوں کی برتری ثابت فرمائی اور مجبور کر دیا دشمن کو کہ یا ان اصولوں کو پہلے غلط کر کے دکھائے ورنہ ان کو مانے، تو اسلام کے مقابلے پر نچلی پوزیشن اس کو اختیار کرنی پڑتی تھی. آپ نے ان اصولوں میں سے ایک یہ تھا کہ ہم اپنے مذہب کی تعریف میں کچھ دعوی کرتے ہیں سارے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ہم اس تعریف کو مذہب کے متعلق نہ کہہ رہے ہوں، مذہب کی بنیادی الہامی کتاب خود کہے. اور اگر الہامی کتاب وہ دعویٰ نہ کرے اور ہم اس کی طرف منسوب کر دیں تو پھر یہ تو وہ پیران می پرند مریدان می پرانند وہ مثال بن جاتی ہے
کہ پیر تو نہیں اڑتا مرید اڑا رہے ہیں، اور یہ غیر معقول بات ہے۔ جب یہ بات کہی گئی آریوں، سناتن دھرمیوں، سکھوں اور مسلمانوں نہ ہندوؤں، عیسائیوں وغیرہ کو، بدھوں کو، تو ان کے دعوے جو بڑے بڑے تھے وہ بالکل سمٹ گئے، ان میں مقابلے کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ مثلا آریوں کو جب کہا کہ تم توحید کے علم بردار ہو، کہتے ہو کہ ہمارا مذہب توحید کا علم بردار ہے، اور یہ جھوٹ ہے کہ ہندو مذہب میں بت پرستی ہے، آریہ مواحد ہیں ان میں سے، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنی کتاب سے نکال کے دکھاؤ، ویدوں میں اگر یہ دعویٰ موجود ہے تو ہم اس دعوے کو سنیں گے، ورنہ تم اسلام کی چوری کرو اور اپنے مذہب کی طرف منسوخ کر دو، یہ کون سی شرافت ہے؟ اس پر مار کھا گئے اصولی۔ عیسائیوں کے دعوے بڑے بڑے تھے، مثلا یہی کہ آخری کتاب اور یہ سب چیزیں، آپ نے فرمایا کہ ثابت کرو، تم کہتے ہو کہ اسلام عالمی مذہب، عیسائیت عالمی مذہب ہے، پہلے دعویٰ دکھاؤ کتاب سے، کہاں لکھا ہے کہ عیسائیت عالمی مذہب ہے یا یہودیت عالمی مذہب ہے، پھر بات آگے چلے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم ایک خدمت تھی اسلام کی، جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بنیادی اصول پیش کر کے کی، جس سے بحثیں سکڑ گئیں اور اصولوں کی طرف سمٹ آئیں۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ حضور باوجود میں سارا سوال پھر پڑھتا ہوں، کیا سارے سابق مذاہب اپنی تعلیم کو آخری اور حتمی تعلیم قرار دیتے تھے؟ دے دیا نا کہ نہیں دیتے تھے، اور یہ اسی اصول سے ہم نے پکڑا ان کو۔ یا وہ خود بھی ارتقاء کے قائل تھے؟ ارتقاء کے؟ جی۔ ارتقاء کن معنوں میں؟ ٹو کال دیم سیلف سپیریئر، اپنے آپ کو بہت اہمیت دینے والے۔ دیکھیں، ہر مذہب جس وقت وہ ریویل ہوا ہے اس کی نسبت پرانے مذاہب کے مقابل پر جدید ترین تھی اس کی پوزیشن، تو جو جدید ترین ہوگی وہ اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھے گی اور ہوگی بھی اچھی۔ کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ نیا ماڈل آیا ہو اور وہ جو چیزیں اس وقت اس سے پہلے اچھی ایجاد ہو چکی ہیں ان کو نظر انداز کر کے پرانی گندی غلطیوں کو ریپیٹ کرنا شروع کر دے۔ اس لیے انسانی ترقی میں ہمیشہ یہ چیز دکھائی دے گی، خواہ وہ مذہب کی دنیا ہو یا خواہ دوسری دنیا ہو، کہ جو لیٹسٹ ورشن ہے، اگر وہ ورشن مذہب کے معاملے میں خدا کی طرف سے ہے واقعتاً اور لیٹسٹ ہے، تو اس وقت وہ سب سے اچھی ہوگی۔ پرانی غلطیوں سے جو بعض انسان نے داخل کی ان سے پاک ہوگی، اور بعض صورتوں میں نئے تعلیم کے ایسے زاویے پیش کرے گی، نئے اضافے کرے گی جس سے حسن بڑھ جائے گا۔ تو ہر مذہب کو اس کے سابق سے کے مقابل پر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ مذہب حسین ترین ہے، اس پہ مستقبل میں آنے والے کے مقابل پر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کے مقابل پر کم درجہ اختیار کر جاتا ہے خود بخود۔ اب سوال جو بنیادی اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، اور ہر مذہب کے بعد ایک اور بہتر مذہب آنا لازمی ہے، یا یہ سلسلہ کہیں رک جانا چاہیے تھا؟ یہ عقلی سوال ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم نے بعض امور، بنیادی امور کی طرف توجہ دلا کے کیا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم بار بار انسانی رحم میں بچے کی بدلتی ہوئی شکلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے انسان کو، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایوولوشن تو ہے، لیکن ایوولوشن کا ایک منتہا بھی ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں جس کی طرف ایوولوشن حرکت کر رہی ہے، اور جب وہ مقام پہنچ جاتا ہے تو اس سے آگے بڑھنا بند کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کا ایک بلو پرنٹ اور ایک ڈیزائن ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مختلف آیات میں روشن ڈالی ہے اس سے یہ نقشہ ابھرتا ہے کہ جس طرح کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول پیش نظر رکھا اور یہ اصول بنایا کہ ہر چیز اعلیٰ کی طرف حرکت کر رہی ہے، مگر اس اعلیٰ کا ایک پہلے سے ڈیزائن تھا جو انسان پر جا کے مکمل ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار سوا کا لفظ، سویتہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے
کہ انسان میں ہم نے تخلیق کو کامل کر دیا، اور جب انسان بن گیا تو مقصد جو آخری مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی اسے مزید آگے بڑھانے کی. مذہب کی دنیا میں بھی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سارے زمانوں میں ہر خطہ زمین پر مذاہب پیدا ہوئے اور ایک سمت میں آگے بڑھنے شروع ہوئے، ایک کے بعد دوسرا بہتر آیا، یہاں تک کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج مذہب کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو بالکل وہی شکل ریپیٹ ہوئی تھوڑے عرصے میں جو لمبے عرصے میں زندگی کی نشو و نما کے لیے خدا تعالیٰ نے اختیار فرمائی تھی، یا اس سے بھی لمبے عرصے میں کائنات کی ترقی کے لیے اختیار فرمائی تھی. ڈیزائن وہی ہے، ہاتھ وہی ہے. وحدت کا اس میں مضمون بھی نظر آتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے جو مادی دنیا کو بھی پیدا کر رہا ہے، زندگی کو بھی مختلف ادوار میں سے گزار رہا ہے، اور مذہبی دنیا کو بھی وہی پیدا کرنے والا. وہی ڈیزائن ہے، اس کا پرنٹ موجود ہے اس کے اوپر، انڈیلیبل پہچاننے والا پرنٹ. اس شکل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے لازماً کہ آخری مذہب پھر کون سا ہے؟ آخری تو ماننا پڑے گا ورنہ ڈیزائن نہیں ہے. یہ سوال اٹھیں گے عقلی طور پر کہ کیا آخری مذہب آ چکا ہے یا ابھی یہ سلسلہ جاری ہے؟ اگر آخری مذہب آ چکا ہے تو کس طرح پتہ چلے کہ فلاں مذہب آخری ہے؟ یہ دو بنیادی سوال اٹھتے ہیں. آخری مذہب آ چکا ہے کہ بحث پر ہم مذاہب کی کتب کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی آخری مذہب آیا تھا تو اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ اس مذہب کو بتانا چاہیے تھا کہ میں آخری ہوں. چپ کر کے آخری مذہب آ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ لگے اور مذہب والوں کو بھی نہ پتہ لگے تو بڑی بیوقوفوں والی بات ہے، خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تو اس تحقیق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے یہ بہت ہی عظیم الشان اصول پیش فرمایا کہ آپ جائزہ لے لیں ساری دنیا کی کتابوں کا، ایک بھی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں آخری اور کامل ہوں. جب یہ دعویٰ ہی موجود نہیں تو صاف پتہ چلا کہ آخری مذہب جو مذاہب موجود ہیں ان میں اسلام کے سوا ان میں سے کوئی آخری مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ دعویٰ موجود نہیں. قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دعویٰ موجود ہے، نہ صرف دعویٰ موجود ہے بلکہ بعض دلائل بھی ایسے موجود ہیں جن کو کوئی دنیا میں رد نہیں کر سکتا. مثلا ایک دلیل قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ اگر آخری مذہب ہے تو آخری مذہب کی کتاب کو محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ آخری ہو اور بگڑنا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ بھی تبدیلیاں واقع ہونی شروع ہو جائیں تو آخری کیا ہوا؟ تو ستیہ ناش ہو گیا سب کچھ. تو فرماتا ہے کہ ساری گزشتہ کتابوں کو دیکھ لو، وہ بگڑ گئیں اور ابینڈنڈ ہو گئیں. ایسی سڑکیں تھیں جو کچھ دیر مرمت ہوتی نہیں، اس کے بعد مرمت ہونی چھوٹ گئی، ان کی ختم ہو گئیں، کتابوں کی اصل باقی نہیں رہی. قرآن نے اس وقت دعویٰ کیا کہ میں آخری ہوں، اور میں ابھی بتا دیتا ہوں تمہیں کہ ایک ثبوت آخری ہونے کا یہ ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، قیامت تک یہ قائم رہے گی اور بدلے گی نہیں. تو جس مذہب کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے یہ انتظام بھی ساتھ فرما دیا اور آغاز میں بتا دیا کہ یہ انتظام ساتھ چلے گا، اس کے دعوے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے ایک پہلو سے ثابت ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخری مذہب اور گزشتہ مذاہب میں ریلیشن شپ کیا ہونی چاہیے، عقلی طور پر انسان اس کی جستجو کرے. اگر ترقی انسان کی جاری ہے ہر دوسری فیلڈ میں، تمدن میں، تہذیب میں، سائنس میں، سیاست میں، معاشرے میں، تو مذہب میں جا کر ہم ایک مذہب کو جو 1400 سال پہلے ریویل ہوا تھا اس کو آخری کیوں سمجھ لیں؟ کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے جو دل کو مطمئن کرے کہ ہاں ایسی آخری تعلیم آ سکتی ہے جس کو زمانہ تبدیل نہ کر سکے. جب تک اس بنیادی سوال کا ہم جواب نہ دے لیں
محض قرآن کا دعویٰ جو میں نے بیان کیا ہے اور اس کا محفوظ ہونا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن کریم کو مانتا ہے وہ تو خوش ہو جائے گا اس بات سے، جو نہیں مانتا اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں یہ کافی نہیں، ہو سکتا ہے محفوظ ہو گئی ہو، آج کل بھی کتابیں زمانہ ایسا آ گیا کہ محفوظ ہو جاتی ہیں، تو قرآن بھی ایسے زمانے میں آ گیا، اتفاق ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا، لیکن آخری ہونے کے لیے عقل کو مطمئن کرنے والے دلائل مزید چاہیے، اور اگر وہ دلائل آپ نہیں دیں گے تو پھر بہائیت کی بات بھی سننی پڑے گی، پھر دیگر پیدا ہونے والے مذاہب کی آوازیں بھی سننی پڑیں گی کہ ہو سکتا ہے یہ آخری ہو سکتا ہے یہ آخری ہو، اس کے لیے بھی قرآن کریم نے اصول بھی پیش فرمائے اور ان کی تائید میں دلائل بھی پیش کرتا چلا گیا۔ ایک بنیادی اصول جو قرآن کریم نے پیش فرمایا وہ یہ تھا ما ننسخ من آیت او ننسها ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں، یہاں آیت سے مراد احکام الہی ہیں، احکامات الہی، یتلو علیہم آیات ہی والا مضمون ہے، یعنی شریعت کا نزول، تعلیم کا نزول، تو فرماتا ہے کہ ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے، اور ایسا اصول ہے جو اس سے بہتر اصول پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جب ہم ایک مذہب کی بجائے نیا مذہب لے کر آتے ہیں، ایک تعلیم کی بجائے نئی تعلیم لاتے ہیں، تو اس کے پیچھے دو محرکات ہیں، ایک یہ کہ لوگوں نے اس تعلیم کو بھلا دیا ہو اور وہ مٹ گئی ہو یادوں سے، یعنی تبدیل کر دیا ہو، اس وقت کم از کم حق انسان کا یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو دوبارہ اجاگر کر دیں اور بحال کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تعلیم امپرفیکٹ ہو زمانے کے لحاظ سے تو اسے مکمل کرنے کے لیے بہتر تعلیم لے آئیں۔ ان دو کے سوا کوئی جواز نہیں ہے مذہب بدلنے کا، یا مذہب ماننے والوں نے خود مذہب بدل دیا ہو، یا خدا نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اب انسان آگے نکل گیا ہے اس لیے مذہب کو بدلنے کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ ایک غیر مبدل اصول ہے جس پر ہم قرآن کی تعلیم کو پرکھیں گے۔ جہاں تک اول کا تعلق ننسہا کا تعلق ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن کو غیر مبدل کر کے ننسہا والی جو وجہ تھی وہ ختم کر دی خدا تعالیٰ نے، اس کی گنجائش کوئی نہیں رہی۔ جہاں تک بہتر تعلیم کا تعلق ہے، اس کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا ہے، یعنی بعد میں بہتر آنے کا، کہ ہم نے مکمل کر دی ہے تعلیم، اس نقطہ نگاہ سے جائزہ لو، اور مکمل کے اوپر مزید اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پروگریس ہوتی ہے پرفیکشن کی طرف قدم آگے بڑھانا، لیکن اگر پرفیکشن اچیو ہو جائے تو پرفیکشن کے اوپر مزید پرفیکشن نہیں ہو سکتی۔ پرفیکشن کن معنوں میں ہوئی ہے، یہ ابھی سوال بڑا کھلا ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے اس کا جواب یا اس کی تفہیم، کیونکہ ایک آدمی ابھی بھی کہہ سکتا ہے، قرآن نے دعویٰ کیا نا پرفیکٹ ہو گیا ہوں، پرفیکٹ ہم کس طرح مان جائیں، انسان آگے نکل گیا، میں نے ابھی سوال اٹھایا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب قرآن کریم نے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر کے نہیں مگر الگ الگ جگہ دیا ہے، جس سے ایک مجموعی شکل ابھر رہی ہے ہمارے سامنے۔ فرماتا ہے کہ یہ مذہب ایسا ہے جس کا فطرت انسانی سے تعلق ہے، اور فطرت انسانی سے جس مذہب کی بنیادیں ہوں، اگر فطرت تبدیل نہیں ہوتی تو وہ مذہب بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر فطرت کے تقاضے بدل جائیں تو اس مذہب کو لازماً پھر تبدیل ہونا پڑے گا۔ اس لیے یہ پرفیکشن ہے فطرت کے مناسبت سے، فطرت کے تعلق سے، اس لیے فطرت ٹائم لیس ہے۔ فطرت تبدیل نہ ہو تو بنیادی اصول جن پر فطرت کے لیے انسان مختلف رستے تجویز کرتا ہے چلنے کے، وہ بدل نہیں سکتے۔ اس کی مزید وضاحت اب میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، پھر آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ ایک پہلے اس پر اعتراض میں اور اٹھاؤں
کہ ہر مذہب یہ دعویٰ کر لے گا کہ او ہو یہ بات تھی تو فطرت کے مطابق تو ہمارا مذہب بھی تھا، قرآن کریم بھی فطرت کے مطابق ہے، تو پھر پہلے مذہب کیوں بدلے اگر وہ بھی فطرت کے مطابق تھے؟ اور اگر وہ فطرت کے مطابق نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے غیر فطری مذاہب کیوں دیے انسان کو؟ تو پھر خدا پر ہی ایمان اٹھا دو گے تم اسلام پر ایمان لاتے لاتے۔ اس لیے اس دعوے کو اور زیادہ وسیع طور پر دیکھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ فطرت کے اندر ہمارے قرآن کی سچائی ڈوب جائے، پھر ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ فطرت کے مطابق تو ہر مذہب ہوتا ہے، یہ شک نہیں، لیکن فطرت کے مطابق مکمل تعلیم اور فطرت کے مطابق غیر مکمل تعلیم یہ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ نہیں صرف کہ میں فطرت کے مطابق ہوں، یہ دعویٰ ہے کہ فطرت کے مطابق مکمل تعلیم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں تعلیموں کی ایوولوشن کو اب دیکھنا پڑے گا، اور اسلام تک پہنچیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آیا اب مزید گنجائش رہتی ہے کہ نہیں، کیا فطرت کے سارے تقاضے پورے کر دیے اسلام نے جبکہ کچھ تقاضے پہلے پورے ہوئے تھے۔ غیر فطری تعلیم کوئی بھی نہیں تھی، یہ آپ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ پچھلی تعلیمیں غیر فطری تھیں۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بھی فطری تعلیم ہے مگر مکمل فطری تعلیم ہے، فطرت سے تعلق رکھنے والی مکمل تعلیم۔ یہودیت یا عیسائیت فطرت سے تعلق رکھنے والی نامکمل تعلیمات تھیں، غیر فطری وہ بھی نہیں تھی۔ بات واضح ہوگی نا؟ اب ہم پچھلے پرسپیکٹو میں واپس سے آگے آنا شروع کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک السٹریشن دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور مسیح علیہ السلام نے اس مثال پر بڑا زور دیا کیونکہ بہت جلدی سمجھ آنے والی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انتقام پر زور دو، تمہاری قوم اس وقت دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی جب تک ان کو انتقام کی تعلیم بڑے جوش کے ساتھ نہ دو۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ تاریخی پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم صدیوں سے فراہین کے مظالم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مکمل طور پر بے غیرت اور بے حیا ہو چکی اور اتنی بزدل بن گئی تھی کہ جس طرح کسی زمانے میں انگریزوں نے صرف 100 سال ہی دبایا تھا ہمارے ملک کو، تو ایک انگریز کو دیکھ کر تو لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے تھے۔ دیہات میں ان کے پتے پانی ہوتے تھے دیکھ کے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ انگریز ڈپٹی کمشنر اکیلا جا رہا ہے کہیں، وہ وسیع طاقت ہے عوام کی، مجال ہے جو ہاتھ اٹھا سکیں، روپ پڑ گیا تھا ایک۔ کشمیریوں پر ہندو راجوں نے ظلم کیے کچھ عرصہ، تو وہی کشمیری جو باہر نکل کے سب سے زیادہ بہادر اور لڑنے والا بن جاتا ہے، وہ اپنے ملک میں اتنا ذلیل ہو گیا بیچارہ کہ وہ بزدلی کی تصویر بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم کی یہی حالت تھی، ان کو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف کرو اور معافی بہتر ہے، تو بزدل نے تو معافی کیے جانا تھا، اپنا حق لینے کا وہم بھی اس کے دل میں نہ تھا۔ جس طرح ایک کشمیری، اسی کشمیری کے متعلق جو راجوں کا مظلوم تھا، اس کے متعلق لطیفہ آتا ہے کہ ایک کشمیری سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ جو ڈرتے کیوں ہو اتنا، کیا بات ہے، تم میں نے دیکھا تم بڑے ڈرپوک ہو۔ اس نے کہا نہیں تم نہیں بات سمجھتے، میں ڈرپوک نہیں ہوں، صرف یہ بات ہے کہ جب میں طاقتور کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا رحم آتا ہے، اور جب میں کمزور کو دیکھتا ہوں تو بڑا غصہ آتا ہے، اس لیے میں بہادر بھی ہوں لیکن کمزور کے مقابلے پر، اور طاقتور کے مقابلے پر مجھے رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ غیر فطری بات ہے، اسے فطرت کے مطابق بنانے کے لیے الٹانے کی ضرورت تھی، طاقتور کو دیکھ کے غصہ پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو خدا نے یہ تعلیم دی کہ انتقام پر زور دو، بہت زور دیا آپ نے، ان سے معافی کے حق چھین لیے، اتنا زور دیا۔ اب وہ مجبور ہو گئے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنے حق واپس لیں اور اس کھوئی ہوئی
انسانی قدر کی طرف واپس آنا شروع کریں جس سے وہ محروم ہو چکے تھے لمبے عرصے سے. اس تعلیم کو غیر فطری کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن تاریخ کے پرسپیکٹو میں فطری ہے، اس زمانے کی نسبت سے فطری ہے، اور مکمل فطرتی تعلیم نہیں. ایک دور تک چلا جس میں اصلاح ہوتی چلی گئی، کافی ترقی ہو گئی اصلاح میں، اور وہ لوگ بہادر بھی ہو گئے اور سخت بھی ہو گئے. اور پھر پینڈلم کے جس طرح پینڈلم حرکت کرتا ہے ایک طرف سے آگے نکل گیا، وہ مڈل میں ٹھہرنے کی بجائے وہ موومنٹ اتنا زور پکڑ گئی کہ وہ سخت دل اتنے ہوئے کہ ایک معصوم نبی کو جو جس کی تعلیم ہی محبت کی تھی اس کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا. یہاں تک نوبت ان کی پہنچ گئی تھی ظلم کی اور سختی کی. قرآن کریم نے بار بار فرمایا ثم قست قلوبکم ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، تم نے انتہائی مظالم ظلم شروع کر دیے، اپنوں پر بھی غیروں پر بھی. اس وقت ان کو اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ تم بے شک انتقام لو، کوئی حرج نہیں انتقام لینے میں، لیکن معاف بھی کر دو، تو انہوں نے معافی کا رخ ہی نہیں کرنا تھا. انتقام کی سمت میں وہ اتنے مضبوطی سے آگے بڑھ رہے تھے، اس قدر جم چکی تھی ان کی ڈائریکشن کہ جس طرح لکیریں پڑ جاتی ہیں سڑک پر تو پھر ٹائر آپ لکیروں میں چل پڑتے ہیں، اس طرح ان کی لکیریں پڑ گئی تھیں ان کے دلوں پر ظلم کی. وہ ان میں داخل ہو کے ان کے پہیے خود بخود اس طرف چل رہے تھے. اس وقت فطری تعلیم وہی تھی جو مسیح نے دی کہ ان سے انتقام کا حق چھین لیا، مجبور کیا ان کو، اور پتہ تھا خدا کو کہ اگر ان کو انتقام کا حق دیا تو انہوں نے لینا ہی انتقام ہے. اس لیے اصلاح کی خاطر انہیں کچھ عرصے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کوارنٹائن میں ڈال دیا کہ نہیں یہاں اب تم نے معافی کرنا ہے صرف، اور معافی میں بھی انتہائی معافی کی تعلیم، ایک گال پہ تھپڑ دوسرا بھی آگے پیش کر دو. ان کی ریکٹیفیکیشن ہوئی. لیکن انسان اس عرصے میں ترقی کرتا کرتا ایک خاص مقام تک پہنچ گیا، بلوغت تک پہنچ گیا. آخری مذہب جس نے ساری دنیا کو سمیٹنا تھا ایک جھنڈے کے نیچے، وہ ظاہر ہوا. اس نے اس تعلیم میں کیا وہ نئی بات پیدا کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطری تعلیم مکمل ہو گئی؟ یہ ہے سوال. اس نے یہ بات پیدا کی، اس نے کہا کہ تمہیں انتقام کا حق ہے ہر شخص کو، لیکن ٹرانسگریشن کا حق نہیں. اتنا ہی انتقام لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا، اور ایک ذرہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھنا، لیکن معافی بہتر ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ معافی بہتر ہے، فرمایا ومن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو معافی دے اس شرط کے ساتھ کہ اس کی معافی کے نتیجے میں اصلاح پیدا ہو، جرم کا حوصلہ نہ بڑھے، اس کو صرف معافی کی اجازت ہے اور اس کے لیے معافی بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں فطری تعلیم کا مکمل ہو جانا. آج دنیا کے جتنے دانشور ہیں ان کے سامنے آپ یہ تعلیم رکھ دیں، کیا اس میں ذرا امپروومنٹ کر کے دکھا دو، وقت بدل چکا ہے، 1400 سال پرانی ہو گئی ہے تعلیم، ماڈرن ایج میں اس میں تھوڑی سی اصلاح کر کے دکھاؤ تاکہ یہ موجودہ زمانے کے مطابق ہو جائے. میں نے یہ سوال اٹھایا بھائیوں کے سامنے، خاص طور پہ امریکہ میں پادری، بڑے بڑے پادریوں سے، وہ سب سے نہیں چند سے ہوئی، لیکن کافی بڑے بڑے پادریوں سے جو کارڈینل کا رتبہ بھی رکھتے تھے، ان سے میری گفتگو ہوئی. اور ان کے سامنے میں نے یہی سوال اٹھایا بڑا سادہ سا کہ زور لگاؤ، اگر آج نہیں تو کل پرسوں جتنے مشورے کرنے ہیں کر لو، اسلام کی اس تعلیم میں کچھ اضافہ، کچھ ترمیم کر کے دکھا دو تاکہ یہ تعلیم اگر پرانے زمانے میں رہ گئی ہو تو نئے زمانے کے مطابق ہو جائے. کبھی کسی نے جواب نہیں دیا، نہ آج دے سکتا ہے کوئی. دعویٰ وہ جس کا ثبوت ایسا قطعی ہو کہ سورج کی طرح روشن ہو جائے اور کسی کو مجال نہ ہو اس میں تبدیلی پیدا کر کے دکھا سکے، اور جہاں تبدیلی کرے وہاں مار کھائے. اب اس تعلیم کو آپ ہر تعلیم کی اس اصول کو
تعلیم کی ہر راہ پر ڈال کر گزشتہ زمانے کے مذاہب سے مقابلہ کرتے کرتے جب قرآن تک پہنچیں گے تو بالکل یہی شکل پیدا ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جہاں کوئی کرے گا وہاں تجربہ بتا دے گا کہ مار پڑ گئی ہے، وہاں نقصان اٹھائے گا۔ آپ کا سوال ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ حضور یہ تیسرا پارٹ ہے سوال کا، تیسرا پارٹ ہے۔ آپ نے 2 پارٹس کا بتایا، تیسرا پارٹ ابھی بنائے؟ تیسرا پارٹ آپ کے جواب سے نکلا ہے۔ اچھا اچھا، حضور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے آیت کوٹ کیا ہے الیوم، کا وقت ہو گیا ویسے، پھر کل نہیں بتا دیں آپ تیسرا پارٹ تو آپ الیوم اکملت لکم دینکم، آپ نے وہ فرمایا نا، ہاں جی، تو کیا یہ آیت واللہ خیر الماکرین کا بین ثبوت ہے؟ یہ جو تفصیل ہوتا آپ بتائیں تو سمجھ آئے گی، مجھے کچھ پتہ نہیں لگا مجھے، میرے کچھ بھی پلے نہیں پڑا، میں جواب کیا دوں؟ حضور میں پھر پوچھ لوں گا اگلی دفعہ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اس وقت بھی پلے نہیں پڑے گا، مگر بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ مجلس میں صحیح انشاءاللہ۔ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے دوست مطیع اللہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے بہت عرصہ پہلے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ جو شخص احمدی جماعت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا اس کی عمر 52 سال ہوگی اور وہ 53 سال پورے نہیں کرے گا اور پھر کتے پر کتا مرے گا۔ ایک تو ہو گیا، اب دوسرے کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ پیشگوئی جس طرح کوٹ کی ہے اس طرح درست نہیں ہے۔ مسلم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، یہ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک شدید معاند احمدیت کی جو بہت بڑا دشمن ہو ثابت ہوگا، اس کے متعلق نام نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے ایک الہام میں، کلب یموت علی کلب، یہ الفاظ ہیں الہام کے کہ کتا کلب پر مرے گا۔ اور یہ اردو محاورہ نہیں ہے کہ کتے پہ کتا مرے گا، موتا موتی لگ جائے گی، اس لیے اس کو عربی محاورے کے طور پر دیکھنا چاہیے اور اس رنگ میں دیکھنا چاہیے جس رنگ میں جس پر الہام ہوا ہے اس نے سمجھا اس کو، اور اس نے ایک ایسے رنگ میں سمجھا جس کی طرف عام آدمی کا دماغ جا ہی نہیں سکتا۔ 52 کا یہاں کوئی لفظ موجود نہیں، کوئی ہے یہاں کوئی اشارہ بھی نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر معمولی پیشگوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تفہیم ڈالی کہ قلب سے پہلا قلب جو ہے وہ ایک دشمن کے متعلق ہے اور دوسرے قلب میں اس کی عمر بتائی گئی ہے جس عمر پر وہ مرے گا، یعنی قلب یموت علی قلب میں دوسرا لفظ جو قلب استعمال ہوا ہے یہاں اس کی عمر مراد ہے۔ چنانچہ میں نے جب اس کے عدد نکالے تو 52 نکلے، قلب کے عدد 52 ہیں جو ہندسوں کے علم کے لحاظ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں لکھ رہے ہیں جبکہ ابھی ایسا کوئی شخص نہ تھا، نہ کوئی ذہن بہم بات تھی، فرمایا کہ اس کے متعلق یہ یقینی بات ہے کہ ایک غیر معمولی طور پر دشمن ظاہر ہوگا جو احمدیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور وہ 52 سال میں داخل ہونے سے پہلے نہیں مرے گا، اور 52 سال میں جب وہ قدم رکھے گا تو سال گزرنے سے پہلے ضرور مر جائے گا، تب یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ اب جب بھٹو صاحب نے کو انہوں نے الٹایا ہے جا صاحب نے، تو اس وقت ان کی عمر 52 سال نہیں تھی، اس وقت ان کی عمر 49 یا 50 سال کے قریب تھی۔ کتنی دیر رہے ہیں یہ معذور ہونے کے بعد؟ یاد ہے؟ 2 سال جی، 2.25 سال۔ ہاں، تو ابھی 50ویں میں تھے یہ آخر پر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی وقت جماعت کے خلیفۃ المسیح نے تو کسی کو اعلان نہیں کیا تھا اس بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ احمدی کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ یہ انہی کے متعلق ہے، اور ابھی 2.25 سال رہتے تھے اور پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے، انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ چنانچہ مودودی اخباروں نے یہ اپیلیں شائع کی، سندھ کے اخبار جسارت تھا ایک، تھا مجھے یاد نہیں نام، لیکن اس میں اپیلیں شائع شدہ موجود ہیں حکومت سے کہ تم نے اگر اس کو مارنا ہے تو پہلے ختم کرو۔ بعضوں نے کہا نہ مارو ورنہ یہ کہیں گے مرزا صاحب سچے نکلے، اس لیے چھوڑو، اور بعضوں نے کہا کہ اس سال نہیں مارنا، یہ سال نہ آنے دو، اور شور پڑ گیا، چھپے ہوئے واقعات موجود ہیں
اور وہی جو اپنے آپ کو سب سے بڑا دشمن احمدیت بنا رہا ہے آج، اس کے ہاتھوں خدا نے احمدیت کی تصدیق ظاہر کی ہے. یہ بات بھول جاتی ہے دنیا. مور لگا چکا ہے اس وقت اپنے ہاتھ سے کہ احمدیت سچی ہے. اسی کے ہاتھوں فیصلہ ہوتا ہے، اور فیصلے میں تاخیر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ 52 سال نہیں آیا. اور جب 52 آیا تو پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک سیاستدان ہے جس کی سالگرہ منائی گئی ہے، اور 52ویں منائی گئی ہے صرف. اور بی بی سی نے اعلان کیا کہ آج بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے اور 52ویں سال میں قدم رکھ رہے ہیں، اور اردو کی خبر میں قدم رکھ رہے ہیں کہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اخباروں میں یہ چھپی بات کہ بھٹو صاحب نے 52 سال میں قدم رکھا. اب بتائیے کہ قائد اعظم کا سال نہیں کبھی منایا گیا پیدائش کا، اور بالیاقت علی خان کا سال پیدائش کا نہیں منایا گیا. ایک ہی سیاستدان ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کی سالگرہ کا اعلان ہوتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، اور کسی اور سالگرہ کی. پہلے کتنی دیر رہ چکے ہیں وہ؟ 1970 سے آئے ہوئے ہیں. کبھی پیپل پارٹی کو خیال نہیں ہے کہ سالگرہ منائے. اتنا پاپولر لیڈر ہے، جب 52 میں داخل ہوتا ہے تو سالگرہ مناتے ہیں. ان میں نشانات نہیں ہیں کیا؟ کیا غیر معمولی خدا تعالیٰ کی تقدیر نظر نہیں آ رہی؟ انگلی دکھاتی ہے. اور وہی کا فیصلہ ہے جس پر بنیاد ڈال کر آج سارے مظالم کیے جا رہے ہیں. اس لیے ظلم کا رستہ کھولا گیا ان کے ہاتھوں، اسی لیے خدا کی تقدیر نے ان کو پہلے پکڑا ہے. ان کا انجام بھی لازماً بد ہوگا، اس میں تو وہم کا سوال ہی کوئی نہیں. آج تک خدا تعالیٰ کی تقدیر نے کسی ظالم احمدیت کے دشمن کو چھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ بد انجام کر کے چھوڑا ہے. مگر کب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو 8 والا الہام ہے کہ 8 میں داخل، 8 سے پہلے یموت قبل الثمانیہ، 8 سے پہلے مر جائے گا. اس کے متعلق مختلف احمدی دوست اندازے لگا رہے ہیں، اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ یعنی فلاں تاریخ سے شروع کیا جائے تو 8 اب یہ اس میں بنیں گے، 87 میں بنیں گے. مگر جب یہ پیشگوئی ظاہر ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ لگتی ہے کہ نہیں. عموماً جو مجھے لوگ خط لکھ رہے ہیں ان میں 2 پیشگوئیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. بعد 11 انشاءاللہ ایک ہے، اور ایک یہ ہے کہ یموت قبل الثمانیہ. وہ ثمانیہ کب شروع ہوں گے، کب سے شروع ہوتے ہیں، یہ مختلف الگ الگ ہیں. لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 8 کا یہ 9 پر بڑا زور دیتے ہیں یہ ساتھ، اور 90 بھی پورا کرنا چاہتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ 90 کا مسئلہ وہی ہے جو زنجیر بھٹو صاحب نے بنائی تھی، اور انہوں نے وہ ختم بھی ہو چکی، پھر بوجہ اس زنجیر کو دوبارہ پکڑ لی، اور 90 کی زنجیر پھر اپنے لیے کریٹ کر چکے ہیں. پہلے کہتے تھے 9 سال ہے نا، 9 ماہ، اور پھر سن 90 سے پہلے 9 سال ہو گئے، اور اب 90 سے پہلے میں نہیں جاؤں گا. اب 90 کا لفظ بھی آ گیا، 9 کا لفظ بھی آ گیا. 88 میں 99 میں ان کے 90 پورے ہوتے ہیں 89 میں، اور 90 آتا ہے نا بعد میں، پھر تو 89 میں 9 پورے ہوتے ہیں. اگر 8 سے مراد یہ ہو کہ 9 نہیں لگے گا اور 8 میں پکڑا جائے گا تو یہ 57 کا اینڈ یا 9 کا شروع، 88 کا شروع یا 87 کا اینڈ، یہ بنتا ہے کہ 8 نہیں لگیں گے اس کو. یہ تو 9 کہہ رہا ہے نا. تو اگر یہ ابھی تک یہ پیشگوئیوں کے متعلق جب تک وہ پوری نہ ہو جائیں اس وقت تک واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا. لیکن چونکہ احمدیوں کو تکلیف بڑی پہنچی ہے اس لیے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی الہام. لیکن جب لگ جاتا ہے تو پھر اس کے شواہد اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ پھر جو نہ ماننے والا ہو اس کو بھی دکھائی دینے لگ جاتا ہے. مثلا بھٹو صاحب کو والا الہام جب تک بن نہیں گیا، شکل میں ظاہر نہیں ہو گیا، اس وقت تک یہ دلائل کسی کو پتہ نہیں تھے کہ جو غیر کو بھی مطمئن کر سکے. اب ہم جب بیک لائٹ میں دیکھتے ہیں مڑ کے تو سب کچھ صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو
ان کی تقدیر گندی ضرور ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ضروری نہیں کہ اس الہام سے مارے جائیں، اور خدا تعالیٰ جب پورا کرے گا تو دکھا بھی دے گا کہ یہ اس طرح پکڑا گیا ہے. بچتے تو نہیں ہیں، مگر بعض لوگ بے صبری بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ذرا فوراً دکھاؤ. اللہ رحم کرے. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے ڈر صرف یہ نہیں کہ یہ پکڑے جائیں گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ قوم کو نہ ساتھ لے بیٹھے. اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے، وہی یہی مراد ہے. خطرہ یہ ہے کہ تاخیر سے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے. جب خدا تاخیر کرتا ہے پکڑنے میں تو اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، اور وہ سارے مجرم شامل کر لیتا ہے جو معید ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے مجھے تو خطرہ ملک کا پڑا ہوا ہے اور قوم کا پڑا ہوا ہے. آپ کو جلدی یہ بھٹو اس کو منوانے کی یہ بالکل معمولی بات ہے، چھوٹا خیال ہے اس وقت. اور کوئی بات؟ اچھا پھر اب تو کچھ جو دوست کچھ کہنا چاہتے ہیں ہوگی بات، بہت وقت پورا ہو گیا. بڑی خوشی ہے آپ کی تشریف آوری سے. پھر بھی جو موقع ملے ضرور تشریف لایا کریں، اور کوئی سوال جس طرح چاہیں میرے پاس.